آج کل شک شبہ کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا. ٹیلی فون ہے ہر ایک کی جیب میں. کس سے بات کر رہے ہو, کس کا میسج ہے, کیا ہو رہا ہے, تو بہت سارے رستے کھلے ہوئے. اور بعض مرتبہ یقینی وہ صورت ہوتی ہے, لیکن آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, ماؤں کو بیٹیوں کو کیا سکھانا ہے. آج کل بیٹیوں کے لیے بھی اسکائپ اور یہ دوسرے جو ہے کہ جی لگا ہوا گھر میں ایک ایک حرکت سسرال سے ماں باپ کو بتائی جا رہی ہے. یہ گھر بسانے کے طریقے نہیں ہیں. تربیت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا کہ کیا بات کر رہے ہیں, خسر پسر کیا ہو رہی ہے, وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں, آپ کو یہی شبہ کہ میرے خلاف بات ہو رہی ہے. یہ شک پڑنے والی باتیں, ہمیں ان سے بچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, کلمہ گو مسلمان کہلانے والا, کلمہ پڑھنے والا, قومی لحاظ سے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, اور وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, جن کو منافق کہا جاتا ہے, یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقیدے غلط بنا لیے مگر مسلمان ہی کہلاتے ہیں, تو ایسے لوگ ہمارے اندر رہ کر کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو بھی آپس میں بھیڑوایا جائے, لڑوایا جائے, کسی کی بات چھوٹی سی ہاتھ لگ جائے تو اچھالی جائے. میں نے یہ مثال کئی مرتبہ دی ہے. آپ کسی ایک کی طرف انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں خود آپ کی طرف ہو رہی ہیں. اس کی طرف تو ایک ہے, آپ کی طرف 3 ہیں. یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف ہیں کہ پہلے اپنے آپ کا تو جائزہ لو. دوسرے پر بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم لوگوں نے قوانین کے حوالے سے, معاشرے کے مزاج کے حوالے سے بہت سی خرابیاں اپنائی ہوئی ہیں, اور یہ ہمارے لیے کبھی کبھی وبال بن جاتی ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کو دوسروں کی ٹو میں لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے, خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. یہ اکثر گھروں میں جو یہ رواج پڑے ہوئے ہیں یہ بھی اچھے نہیں ہیں. یہ واقعہ افک ہوا اور اس سے پوری امت کو ایک تعلیم دی گئی. تہمت کے مسائل واضح ہو گئے, اور اس مقدس خاتون نبی کی زوجہ محترمہ کے صدقے میں امت کی مسلمان عورتوں کی آبرو محفوظ کی گئی. ہمیں بتایا گیا کہ ہم کسی پارسا پاکیزگی والی عورت پر بغیر تحقیق کے, بغیر یقینی باتوں کے جانے بدگمانی نہ کریں. جس نے جتنا عمل کیا ہے اسی کے بقدر اس کو سزا ملے گی. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. کسی نے بہتان لگایا, کوئی خاموش رہا. شک کی بنا پر کوئی سن کر ہنس دیا. غرض یہ کہ جس نے جیسا جرم کیا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا. ہم لوگ میں 4 آدمی ہیں, کسی نے آ کے کوئی بات سنائی, ایک بفر گیا, آگ بگولا ہو گیا, دوسرا صرف مسکرا دیا, کسی کو سن کر شک پڑ گیا. ہر ایک کا ایک حال نہیں ہے. اسی طرح اس واقعے کو سن کر بھی مختلف کیفیات تھیں, لیکن ایمان والوں کے یقین کا, ایمان کا امتحان تھا. صحابہ کرام میں سے اکثریت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں کی ان میں سے میں نے کچھ آپ کو سنائی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کو سب خبر ہے, تو نبی نے اعلان کر دینا تھا. بخاری شریف میں موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا, مجھے پتا ہے میری بیوی میں کوئی خرابی نہیں, خیر کے سوا اس میں کچھ نہیں. مگر اس بیان کے بعد کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ اپنی بیوی تھی, کہہ دیا, خاموش ہو جاتے, مگر دل میں ہو سکتا ہے شک
کسی قدر بھی رہ جاتا تو اللہ تعالی نے متعدد آیات اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک بیوی کی شان بیان کی ہے۔ قیامت تک کے لیے اب کسی کے پاس زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ دوغلے، دو رخے، منافق، ہپوکریٹ آج ہیں، ان کی حالت یقیناً پہلے والوں سے گئی گزری ہوگی۔ اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، جس نے یہ ساری بات گڑی اور یہ سارا فتنہ اس نے اس وقت مشہور کرنے اور شور مچانے کے لیے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ اصل میں سازش تھی در پردہ نبی کی نبوت کے خلاف۔ نام لے رہے تھے آپ کی زوجہ محترمہ کا، اس پاکیزہ خاتون کا، مگر در پردہ حملہ تھا نبی کی نبوت پر کہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ معاذ اللہ یہ عورت درست نہیں، اور نبی کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی بیوی صحیح ہو۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ جب بیوی صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ نبی بھی صحیح نہیں، معاذ اللہ۔ اصل سازش ان کی یہ تھی۔ اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، دودھ پیتے بچے نے جواب دیا، قرآن میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قوم نے بدگمانی کی، ان کی گود میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ یہاں یہ مرحلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ چاہتا تو بارش کے قطرے بھی گواہی دیتے، اللہ چاہتا درختوں کے پتے بھی گواہی دیتے، اللہ چاہتا تو ریت کے ذرے بھی گواہی دیتے، ایک ایک کنکر گواہی دیتا، مگر رب نے گویا کیا فرمایا، محبوب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، میں رب ہو کر گواہی دوں گا۔ یہ ہمیں واضح کر دیا گیا۔ اب اس واقعے کو دوبارہ کوئی اس انداز میں بیان کرے یا کوئی ایسا خیال کرے تو وہ اپنی فکر کرے، وہ ان ہستیوں کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ یہ ہمارے لیے قوانین بھی واضح ہو گئے کہ ہمیں آپس میں کس طرح رہنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے باتیں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ طلاق کے کیس اتنے آنے لگ گئے، پہلے بہت ہی بری بات سمجھی جاتی تھی کسی کو طلاق ہو جانا، اب روز ہو رہے ہیں یہ۔ اسی طرح جدائی، میاں الگ بیوی الگ، ایک دوسرے پہ شک کا مسئلہ آ گیا، اور خاندان والے صلح کروانے کی بجائے لڑوانے بھیڑوانے پہ کوشش۔ کمزوری مرد میں ہے یا خرابی مرد میں ہے تو عورت پہ الزام رکھ دو، جی عورت تو بنی الزام کے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بات اس کی طرف بد چلنی کی نسبت کر دینا، اس پر کوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عورت غلط نہ ہو، پارسا ہے، نیک ہے، اور آپ اس کی طرف ایسی غلط بات کر دیں، ایک روایت میں 40 سال اور ایک میں 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں احکام دیے گئے کہ ہم برائیوں سے بچیں۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ارد گرد کو پھر ٹھیک کرنا ہے، مگر بہت آسان ہے الزام لگانا، جھٹ کہہ دیا، منہ سے نکال دیا، ارے وہ تو ایسا ہے، حالانکہ نہ پتہ ہے، نہ جانتے ہیں، نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے یا نہ یقین ہے، مگر کہہ دیتے ہیں۔ اور زبان سے نکلی بات، آپ کے ہاں تو بڑا مشہور جملہ ہے، تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے معاشرے کو درست کریں۔
کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کون کیا ہے، ہمیں بڑی کھوج رہتی ہے، بڑی ٹو میں رہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بات یقینی طور پر ہے تو اس کا ہمیں معاملہ سمجھ کر کیا کس طرح حل نکالنا ہے نکالنا چاہیے، مگر بدگمانی یہ اچھی بات اونچی کہیے گا نہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ جب نبی پر یقین، نبی پر ایمان پختہ، تو پھر مومن کا کام کیا ہے؟ وہ کہنے والے کو کہے کوئی ہلکی منفی بات نبی کے لیے سنی جا سکتی نہیں، سوچی جا سکتی۔ کہنے والوں اپنی زبانوں کو بند کرو، ہم نہ سننا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب نبی کی بات آئے تو پھر اس میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ مجھے کچھ لفظ کھل کے کہنے پڑیں گے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ مرد اور عورت نکاح کر لیں تو میاں بیوی کہلاتے ہیں، زوج اور زوجہ، ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر، خاوند، بیوی، اہلیہ وغیرہ جو بھی نام آپ کے۔ ایک مرد اور عورت میں اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو ان کے درمیان اگر کوئی جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں اس کو لوگ بدکاری، حرام کاری، زنا وغیرہ، ایڈلٹری کہتے ہیں۔ مجھے وہ لفظ کہنے پڑ رہے ہیں، سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالنا۔ جب تک اس طرح نہ دیکھا ہو، اور وہ بھی 4 گواہوں نے، کتنوں نے؟ اونچی کہیے گا۔ باقی چیزوں کے گواہ 2 ہیں، یہاں 4 گواہوں کا ذکر کیا۔ کیا یہ چیز آسان ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کیا مطلب؟ شریعت نہیں چاہتی کہ تم کسی پر الزام رکھ دو، اس لیے یہاں اتنی سختی کی گئی۔ باقی معاملوں میں 2 گواہ، یہاں 4 گواہ، اور وہ بھی اس طرح دیکھیں، اور یہ چیز آسان نہیں ہے۔ لہذا کسی پر تہمت رکھنے سے، جھوٹا الزام لگانے سے بچو، احتیاط کرو۔ کتنی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تردد، شک اگر کسی نے ڈال دیا ہے تو بھی احتیاط کے تقاضوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے جانا ہی نہیں، تم سے کیا ہو گیا، کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی۔ یہ تو اللہ کی رحمت کہ تم لوگ اس میں بچ گئے، ورنہ تمہارے لیے بڑا سخت عذاب ہوتا، اور کتنا سخت ہوتا، اس کا کیا حال ہوتا، تم نے اس کا اندازہ کیا نہیں۔